الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لقراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. حاضرین گرامی قدر، اب جتنے لمحات میرے پاس موجود ہیں اس لیے کہ جو منبر حسین پہ آئے اور پھر شکوہ کرے یہ سب سے بڑی گستاخی ہے. آئے بھی صحیح اور شکوہ بھی کرے. اور میں کوئی بیچارہ نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جتنے مضبوط اعصاب کا میں مالک ہوں شاید میں مضبوط اعصاب کا میں مالک ہوں. شاید کوئی نہ ہو. یہ میری وسعت ظرفی دیکھ لیجئے کہ ہر ایک کو اپنے سینے میں جگہ دے. آغاز گفتگو ہے. کون حسین؟ حدیث سرکار دو عالم آپ کی خدمت میں پیش کی. بس چند لمحے میری جانب متوجہ رہیے. شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. ہر عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں. ہر عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں. من الحسین تک مت رک. حسین و منی و انا من الحسین. حسین و منی پہ رک مت، من الحسین بھی پڑھ. حسین و منی و انا من الحسین. حسین و منی پہ رک مت، من الحسین بھی پڑھ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں. جس کی صورت بھی مثل صورت ہے. دو لفظ صورت سین سواد. جس کی صورت بھی مثل صورت ہے وہ شہ مشرقین کیسا ہوگا. جس کی صورت بھی مثل صورت ہے وہ شہ مشرقین کیسا ہوگا. جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیسا ہوگا. جیسا ہے کیا حسین کیسا ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں آج جو سوچ کے آیا ہوں کہ جشن حسین بس زبان قدرت
کہ رحمان نے کس انداز سے حسین کا جشن سنایا ہے محمد مصطفیٰ. اور یہ اس کا معیار حدیث قدسی کا معیار قرآن سے کم نہیں. حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے, قرآن بھی اللہ کی طرف سے. یہ اس محمد مصطفیٰ کی امانت کا کرم ہے کہ اس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث قدسی قرآن. سرکار امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, اب سنیے یہ حدیث قدسی ہے اور کافی لمبی ہے, کوشش کروں گا کہ جو اس کے درمیان میں آ سکا وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا, باقی رہا انشاءاللہ پھر. لما ولد حسین بن علی فی لیلۃ الجمعہ, یہ کون کہہ رہا ہے؟ وحدہ لا شریک. حسین دنیا میں آئے جمعے کی رات. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرَائِيلَ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَالِكِ خَازِنِ النِّيرَانِ الْيَوْمَ أَخْمِدِ النِّيرَانِ لِكَرَامَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي الْمَوْلُودُ الَّذِي وُلِدَ فِي بَيْتِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى فِي دَارِ الدُّنْيَا. اللہ فرماتا ہے کہ جب حسین دنیا میں آئے, جبرائیل نے آ کے پیغام دیا یہ سرکار دو عالم کو کہ اللہ نے فرمایا جہنم کے مالک کو, جنت کے جوانوں کا سردار ہے حسین, سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, بوڑھوں کے نہیں. اللہ نے فرمایا, جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کس سے؟ جہنم کے داروغے سے, جو جہنم کی آگ کو روشن کر. اللہ نے فرمایا احمد النیران, آج آگ کو گلزار کر دو. کیوں؟ لِکَرَامَتِ حسین ابن علی, حسین ابن علی کی کرامت سے. الذی ولد فی بیت محمد المصطفیٰ فی دار دنیا, کے جو دنیا کے گھر میں محمد مصطفیٰ کے گھر میں تشریف لائے, اس کی کرامت کے صلے میں جہنم کی آگ بجھا دو. اب سنیے, وہ جہنم جو تخلیق کائنات سے آج تک کبھی نہ بجھی تھی, اللہ فرماتا ہے اے مالک جہنم آج اسے گلزار کر دو. کس کے صدقے میں؟ حسین ابن علی کے صدقے میں. یہ فضیلت وہ ہے کہ جو اللہ نے نہ کسی نبی کو دی ہے, نہ کسی امام کو دی ہے, نہ کسی ولی کو دی ہے. دیکھو اپنے دل میں یہ یقین رکھ لو, اگر کوئی عمل اس قابل نہ ہوا کہ آپ کو جنت میں لے جائے, ایک چیز ضمانت سے رکھ لینا کہ جس دل کے اندر حسین رہتا ہے اور اس کے باہر ماتم کے نشان رہتے ہیں, جس دل کے اندر حسین رہتا ہو اور اس کے باہر ماتم کے نشان رہتے ہو, اسے جہنم جلا نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ جہنم میں کون سڑ رہا ہے؟ یہ غور طلب جملہ ہے. کون ہے جہنم میں؟ قابیل ہے, فرعون ہے, نمرود ہے, شداد ہے, بہت سارے ابو ہیں, ابو جہل ہو, ابو لہب ہے, یہ سارے چل رہے ہیں. یہ سارے چل رہے ہیں جہنم میں, لیکن اللہ فرماتا ہے اے جہنم کے داروغہ, چند لمحے کے لیے جہنم کو گلزار بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جہنم میں فرعون جل رہا ہے, جس میں نمرود جل رہا ہے, شداد جل رہا ہے, اس کو چند لمحے کے لیے حسین کے صدقے میں بھجا دے. توجہ چاہوں گا, اور محب حسین تو قیامت کا ہوگا ہی, حسین کے قدموں میں تو جہنم کیسے جلائے گی؟ جہنم کیسے جلائے گی؟ اگلا جملہ جبرائیل فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى إِلَى خَازِنِ الْجِنَانِ. آہستہ آہستہ
جنت کے داروے سے کہا الیوم زخرف الجنان، آج جنت کو چمکا دو، مہکا دو۔ ابھی آپ نے سنے بہت سارے اشعار، جنت کو چمکا دو، کیوں؟ اس لیے کرامت حسین ابن علی، حسین ابن علی کی کرامت سے کیا جنت پہلے مزین نہ تھی؟ کیا جنت پہلے مزین نہ تھی؟ یقیناً مزین تھی، لیکن یہ جملہ بتا رہا ہے جنت کی ایک زینت ہے رحمان نے عطا کی ہے، ایک زینت وہ ہے جو حسین ابن علی نے عطا کی ہے۔ جو جشن میں آئے بیٹھے ہو جشن منانے کے لیے، اگلا جملہ سنیے، اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے، آج حسین ابن علی آئے، کیا کرو؟ یا ایھا الملائکہ وقفوا اذکارکم وقفوا صفوفا واترکوا اذکارکم واترکوا التسبیح والتمجید والتحلیل والتکبیر۔ کہا اے میرے ملائکہ، آج جس عبادت میں ہو اسے روک دو، جس عبادت میں ہو چھوڑ دو۔ آپ سارے حیران ہو گئے، ملائکہ بھی ایسے ہی حیران ہو گئے تھے۔ چھوڑ دو، کیوں؟ کر کیا رہے تھے؟ کچھ تحمید کر رہے تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے، یہ تسبیحات اربع یہی ہے، کچھ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، کچھ والحمدللہ پڑھ رہے تھے، کچھ ولا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، کچھ واللہ اکبر تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ اس عبادت کو روک دو۔ روکنے کے بعد اب اللہ نے فرمایا دوبارہ شروع کر دو۔ اب ملائکہ نے سوال کیا یا اللہ، یہ حمد تو پہلے بھی کر رہے تھے، آپ نے روکا کیوں؟ یہ تحمید تو پہلے بھی ہو رہی تھی، تکبیر پہلے بھی تھی، اب بھی کر رہے ہیں، کیا فرق ہے پہلی حمد میں اور اس حمد میں، پہلی تمجید میں اس تمجید میں؟ اللہ نے فرمایا پہلی حمد تھی جشن حسین کے بغیر، یہ حمد ہے جشن حسین کے ساتھ۔ میں وہاں پہ چھوڑ دوں۔ نہیں جب آپ کا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ حسین کے آنے کے بعد مجھے حمد بھی اس زبان سے اچھی لگتی ہے جس دل میں حسین رہتا ہے، اور مجھے نعتیں بھی اس زبان سے اچھی لگتی ہے اگلا جملہ سنیے، ارشاد پروردگار یہ ہے، اور ملائکہ جاؤ زمین پر کرو کیا؟ وَتُحَنَّنُوا لِحَبِيبِ، میرے حبیب کو مبارکباد۔ اللہ عجیب جملہ ہے اور عجیب راز ہے اس میں، کہہ رہا ہے ملائکہ سے، جنوں سے نہیں، جن میں سے ابلیس بن گیا، جنوں کو بھی کنار میں لگا دیا، ملائکہ سے، یعنی اللہ اپنے حبیب کو
جشن حسین کی مبارک دینا چاہتا ہے لیکن معصوم زبان سے اللہ پسند کرتا ہے کہ جشن حسین وہ منائے جس کی زبان پاک ہوتی ہے. اگر حسین جب آئے تو اللہ فرشتوں سے مبارکباد دلوا رہا ہے. ارے 1400 سال کے بعد آج جو محمد کو مبارک دے رہے ہیں یہ زمانے کی بڑی بات ہے. عباس ہے عباس ہے ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہے ایک نعرہ کافی ہے عباس ہے عباس ہے جیو بیٹا جیو اللہم صلی علی محمد. اور جبرائیل سے کہا جاؤ انزل علی نبی محمد میرے محمد پہ نازل ہو جاؤ. اور فرمایا آج جانے کا انداز انوکھا ہے. آج پہلے کی طرح نہیں جانا. آج حسین آیا. کیسے جاؤ؟ مع الف قبیل 1000 گروہ کے ساتھ جاؤ. وفی کل قبیل الف الف ملک اور ہر قبیلے میں 1000 فرشتہ ہو. مہدی بھائی کہہ رہے تھے نا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں میں سوالوں کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ 1400 سال سے آج تک بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ حسین کیا ہے. جاؤ محمد مصطفیٰ کو مبارکباد دو لیکن اکیلے نہیں جانا. 1000 گروہ کے ساتھ جاؤ اور ہر گروہ میں 1000 فرشتہ ہو. اب خود ملٹیپل کر دیجئے 1000 بائی 1000 کیا آنسر آتا ہے. اتنے قافلے کے ساتھ جاؤ. گویا محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ لیکن تنہا نہیں جلوس کی شکل میں جانا. اگلا جملہ سنیے جلوس کی شکل میں جانا. اور فرمایا الیوم آج اڑ کے نہیں جانا علی خیول آج گھوڑوں پہ سوار ہو کے جانا. یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے. آج گھوڑوں پہ سوار ہو کے جانا ہے. نہ جانے کیا نسبت ہے حسین کی گھوڑے سے. کیا نسبت ہے حسین کی گھوڑے سے. آج بھی دنیا کو سمجھ نہیں آتا. پہلے کہا جاتا تھا کہ مجلس حسین میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا. میں کہتا ہوں سلام ہے میرا ان میڈیا والوں پہ. سلام ہے میڈیا والوں پہ جو منع کرتے تھے مجلس حسین میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا. میڈیا والوں نے مجلس حسین گھر گھر میں پہنچا کر اور گھر گھر میں نکاح توڑ دیا. شادیوں کا بندوبست کیا جائے. کہا جاؤ گھوڑوں کے اوپر جاؤ. آئیے اگلا جملہ. جبرائیل چلے. چل کہاں سے رہے تھے. ملائے اعلیٰ سے چلے گروہ کے ساتھ جا رہے تھے محمد مصطفیٰ کے گھر. ابھی دیکھیے وہ واقعہ آ رہا ہے بیچ میں اور اس کی اصل حقیقت سنیے خاص طور سے جو شعراء ہیں کہ کون کون سی مد میں کس بہر میں کسے یوز کرنا ہے. کہا جب جبرائیل گزرے اور راستے میں کسی کے کرہنے کی آواز آئی. رک کر پوچھا فطرس یا اخی جبرائیل اے جبرائیل حل قامت القیامت. 700 سال سے پڑا صحرا میں کہتا ہے جبرائیل حل قامت القیامت. کیا قیامت آ گئی؟ یہ وہ قیامت نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں.
قیامت کا معنی ہوتا ہے دوبارہ زندہ ہونا. جیسے آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتا ہے کیوں؟ جبریل نے پوچھا کیوں؟ کہا میں تو یہاں صدیوں سے پڑا ہوں، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ یہاں پانی تھا، نہ یہاں قبر رحمت برستا تھا، نہ جانے آج کیا ہوا ہے کہ کہیں سے پانی بھی آ رہا، کہیں سے حیات کے سامان بھی آ رہے ہیں. اور جبریل نے کہا مجھے اور تو کوئی نہیں پتا، البتہ المولود الذی ولد فی محمد، ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دین کہا ہے، خود مالک یوم الدین ہے، وہ مصطفیٰ کے گھر میں آ گیا ہے. وہ مصطفیٰ کے گھر آ گیا. چنانچہ فردوس نے کہا مجھے لے جاؤ. کتنا ٹائم ہے؟ نہیں وقت بتائیں. ٹائم بتا دینا. ٹائم بتا دینا. 35 اوکے 35 میں رہنے دو. سنیے فردوس نے کہا اچھا، کہا اے جبرائیل احمل لی، اپنے ساتھ اٹھا کے لے جا سکتا ہے؟ اگر نہیں لے جا سکتا تو جانا، اور جب اذا وصلت الی محمد المصطفیٰ، جب سرکار دو عالم کے پاس پہنچے گا نا تو بس سلم علیہ، میرا سلام بھی پہنچانا. وہ سمجھ جائیں گے کہ کون ہے، کہاں پڑا ہے، کس بیماری میں مبتلا ہے، اور کہنا کہ میرے لیے دعا کریے. چنانچہ جبرائیل نے اٹھایا، وہاں پہنچا دیا. کوئسچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ مجرم ہے خدا کا، بخشوا رہا ہے حسین. اگر کسی ایک بندے کا ایک کورٹ میں مقدمہ ہو تو دوسرا کورٹ کبھی فیصلہ نہیں سناتا. سوال یہ ہے کہ یوسف جا رہے تھے کنویں میں، جبرائیل دیکھ رہا تھا، مدد کو نہیں آیا، انتظار میں تھا وہ کہے گا تو جاؤں گا، انتظار میں تھا کہ وہ کہے گا تو جاؤں گا. ڈوبتا ہے یوسف ڈوب جائے، نوح کو لوگ پتھر مار رہے تھے، دیکھ رہا تھا، کہا وہ اجازت دے گا تو جاؤں گا. ابراہیم آتش نمرود میں تھے، دیکھتا رہا، کہتا ابراہیم جلتا ہے تو جلتا رہے، وہ کہے گا تو میں جاؤں گا. مجھے اللہ کی قسم، عزت زہرا کی قسم، فطرس کو اٹھاتے وقت نہ اس نے کہا نہ اس نے لیکن ادھر فطرس کو اٹھاتے وقت نہ اس نے کہا، نہ اس نے پوچھا، نہ اس نے اٹھایا، نہ دوبارہ اس نے پوچھا. عجیب بات ہے، کیا العیاذ باللہ، کیا فطرس ابراہیم سے افضل ہو گیا؟ کیا فطرس ابراہیم سے افضل ہو گیا؟ کیا فطرس حضرت یوسف سے افضل ہو گیا؟ دوستو، نہ فطرس حضرت یوسف سے افضل ہوا ہے، نہ حضرت ابراہیم سے افضل ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ابراہیم کے وقت وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ کہے گا تب تک نہیں جاؤں گا. فطرس کے لیے بغیر پوچھے اٹھا لیا. میں کہوں گا کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کی مدد کرنے آنے کے لیے جبرائیل کو پوچھنا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ سے اذن لینا پڑتا ہے. ارے فطرس کو اٹھاتے وقت نہیں، اس لیے کہ یہ مرضی حسین ہے، یہ دارالشفاء حسین پہ جا رہا ہے، اور حسین نام ہے جس نے مشیت خدا کو اپنے حوالے کیا. ایک جملہ اور تمام سنیے. کون حضرت نوح؟ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب لوگ پتھر مارتے تھے
اللہ کے نبی کہتے تھے میں نے تبلیغ کرتا ہوں، یہ مجھے پتھر مارتے، اور بدن زخمی ہو رہا ہے، جبرائیل دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جب کہا یا اللہ میرا بدن زخمی ہو گیا، اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب نوح پریشان نہ ہو، میں ابھی جبرائیل کو بھیجتا ہوں جو تیرے بدن پہ پر مس کرے گا۔ سارا جشن اس جملے میں، جو تیرے بدن پہ پر مس کرے گا تجھے شفا مل جائے۔ جبرائیل آتا، پر مس کرتا، حضرت نوح کو شفا ملتی، تازہ دم ہو کے تبلیغ کو نکلتے، پھر پتھر پڑتے، اب نوح کو مل گیا نسخہ۔ جب لگتے پتھر کہتے یا اللہ ارسل الیہ جبرائیل، جبرائیل کو بھیج کہ ان یشفانی باجنحتی، کہ وہ اپنے پروں سے مجھے شفا دے، اپنے پروں سے مجھے شفا دے۔ کون؟ جبرائیل اپنے پروں سے مجھے شفا دے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ نوح کیا ہے اور حسین کیا ہے۔ ارے نوح زخمی ہو جائے تو جبرائیل پر مس کرے، شفا ملتی ہے۔ ارے فرشتہ بیمار ہو جائے، جھولا حسین سے مس قبول فرمائے، اور جن مومنین و مومنات نے دام دے ہمیں سخن قدم تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی اس کو عبادت میں شمار فرمائے، خاص طور سے وہ مومنات کی جنہوں نے لنگر نیاز کے اہتمام میں حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی دست بازو میں مزید زور عنایت فرمائے، اور اس ادارے کے معاونین اور بانیان کے جنہوں نے اس کی سرپرستی سنبھالی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہر قسم کے شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہے اس مجلس سے، اس محفل کے صدقے اللہ ان کو شفائے کامل فرمائے، اور پروردگار بہت محمد اہل بیت محمد سید ابرار شاہ صاحب کی زوجہ علی ہے، اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایک مومن کے کچھ عدالتی معاملات ہیں، اللہ جلد از جلد ان کے حق میں تمام فرمائے، ہمارے بزرگ حادی صاحب کی اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ۔